اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھنے والا ہوں۔ آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ عورتوں کو ایک تکلیف ہو جاتی ہے۔ پہلے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہاں اس کا علاج نہیں ہوتا، وہ مریض ٹھیک نہیں ہوتا، پھر حکیموں کے پاس گئے، ادھر بھی ٹھیک نہ ہوا، پھر وہ تعویذ دھاگے کی طرف چلتے ہیں، وہاں ٹھیک نہ ہوا، اور ویسے چلتے رہتے ہیں، اور لوگ آمد انہیں دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ عورتوں کو جن چمٹ گئے۔ کیا واقعی جن چمٹتے ہیں؟ قرآن شریف میں اتنا تو موجود ہے کہ جس کو جن چمٹتا ہے وہ ارد گرد الٹم پلٹم باتیں کرتا رہتا ہے، یعنی اس کی عقل جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے، وہ عقل گم ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں اس کو جن چمٹ گیا۔ لیکن جو یہ مرض ہے جس میں وہ کہتے ہیں بچیوں کو، عورتوں کو جن چمٹ گیا، وہ جن نہیں چمٹتے۔ 99.99% ان کو جن نہیں چمٹتے۔ وہ ایک مرض ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہے، اور اسے ہسٹریا بھی کہتے ہیں اور اختناق الرحم بھی کہتے ہیں۔ اختناق کا معنی گھٹنا ہوتا ہے، اسی طرح ہسٹریا کا معنی بھی گھٹنا ہوتا ہے۔ جیسے کسی چیز کو پکڑ دبایا جائے یا گلے کو دبایا جائے، اس کو اختناق یا ہسٹریا کہتے ہیں۔ اور یہ مرض ہسٹریا جو ہے، اس کا تعلق براہ راست عورتوں میں ان کے رحم سے ہوتا ہے۔ رحم کے پرابلم کی وجہ سے یہ مرض ظاہر ہوتی ہے۔ جنات وغیرہ نہیں ہوتے ہیں اس میں، لیکن ہمارے ہاں ان کو جنات ہی سمجھا جاتا ہے۔ اختناق الرحم کیا ہے؟ اختناق الرحم کو آپ ایسے ہی سمجھ لیں جب انسان کے یا اس مریض کے جنسی خواہشات وہ بڑھ جاتی ہیں، ہارمون کی مقدار بڑھ جانے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں ان کو، ٹیسٹوسٹیرون جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ جب بڑھتے ہیں تو وہ ایک جسم میں سنسنی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس سنسنی کی وجہ سے یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں، عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ عورتوں کا نظام، عورتوں کا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ ذرا ہلکا ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا۔ اس وجہ سے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، تو ان کے جسم پر مختلف اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ کون سے اثرات ظاہر ہوتے ہیں؟ یعنی ان میں سنسنی پیدا ہوتی ہے، جسم پر جو ہے وہ اعصاب کمزور ہونے کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہوتی ہے، لیکن وہ بے ہوشی ایسی ہوتی ہے جس میں مریض کو علم ہوتا ہے کہ میرے آس پاس کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تشنج ہوتا ہے، دانتوں کو درانتی لگتی ہے، بے ہوشی ہو جاتی ہے، اور انسان و مریض گر جاتا ہے۔ یہ اس کی عام علامتیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ مریض جو ہوتا ہے وہ اچھا کھانے پینے کا شوقین ہوتا ہے، مسالے دار چیزیں کھاتا ہے اور کام نہیں کرتا، ہر وقت فارغ رہنا، مختلف قسم کی کہانیاں پڑھنا، سننا۔ میری بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں، کہ وہ اس کہانیاں پڑھنے سے، ڈائجسٹ رسالے پڑھنے کی وجہ سے وہ کچھ مخصوص قسم کے جو ہے اثرات وہ جسم پر ظاہر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ یہ مرض کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جسے عام طور پر لوگ جن کا چمٹنا کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس تکلیف میں، اس مرض میں تحریک کون سی ہوتی ہے۔ اس میں غدی عضلاتی تحریک ہوتی ہے، یعنی غدد کی تحریک کی وجہ سے اعصاب جو ہے کمزور ہوتے ہیں، اعصاب کمزور ہونے کی وجہ سے ان کا کنٹرول ختم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بے ہوشی بھی طاری ہو جاتی ہے، جسم پر مختلف قسم کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور جنسی حس جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ زیادہ تر ان لوگوں عورتوں میں ہوتا ہے جو اچھے کھانے کھاتی ہیں اور خوش باش رہتی ہیں اور کام وغیرہ کوئی نہیں کرتی۔
لیکن یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے. جب مردوں کی شادی میں دیر ہو جائے، لڑکوں کی شادی میں دیر ہو جائے، ان کے احساسات بڑھ جائیں تو ان میں بھی یہ ہوتا ہے، اور ان کو بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا مرض ہے. یہ صرف اور صرف جنسی مرض ہوتا ہے جس میں جنسی خواہشات بڑھ جاتی ہیں اور ان کے تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے جسم پر یہ اثرات ہوتے ہیں. جیسا عورتوں میں جن آتے ہیں اسی طرح مردوں میں کیا میں جن آ گئے. لیکن ایک فرق ہوتا ہے جو ظاہر کرتا ہے، یعنی عورتوں میں نر جن آتے ہیں اور مردوں میں مادہ جن آتے ہیں، جو اس بات کی واضح نشانی ہے کہ یہ جنسی معاملہ ہے، اور جنسی معاملات جب بے ترتیب ہوتے ہیں تو وہ یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. اب آئیے میں آپ کو اس کے بارے میں ایک ایسا نسخہ بیان کرنے لگا ہوں جو تمام قسم کے اس کے اثرات کو حل کر دے گا. انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا. نسخہ کے اجزاء لکھ لیجئے، اس کے لیے تیار ہو جائیے، اپنے پینسل کاغذ لے لیجئے اور نسخہ لکھ لیجئے. کاہو، جڑ نیلوفر، سندل سفید، اجوین خراسانی، گول سرخ، خرفہ، مشکفور اور دھنیا خشک. ایک دفعہ پھر سن لیجئے. کاہو، جڑ نیلوفر، سندل سفید، اجوین خراسانی، گول سرخ، خرفہ، مشکافور، دھنیا خشک. یہ سب چیزیں آپ نے برابر وزن لینا ہے اور ان کو پیس لینا ہے. یہ تمام کی تمام آسانی سے ملنے والی ہے اور سستی بھی ہے، ہر 500 سے آپ کو مل جائیں گے. آپ یہ لے لیں گے، ان کو آپ نے پیس لینا ہے یا پسوا لینا ہے اور اس میں گوند بھی کر شامل کر لینی ہے اور پانی کی مدد سے اس کی گولیاں بنا لینی ہیں، یعنی وہی گولیاں چنے کے برابر. اور کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے بعد پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کریں گے. جب آپ دیکھیں کہ آپ کے جسم میں سکون ہو گیا ہے، وہ سنسنی ختم ہو گئی ہے، تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. مسلسل کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہفتہ یا 2 ہفتے میں اس مرض کا مکمل صفایا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. آئیے ایک میں آپ کو ٹوٹکا بتا دوں. اگر مریض کو دورہ پڑا ہوا ہے تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے، آپ دیکھیں، تجربہ کریں اور خود اپنے پہ اس کو دیکھیں. آپ کے جو سانس کے نتنے ہیں، ناک کے 2 نتنے ہیں، ان میں سے برابر تعداد میں ہوا خارج نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ایک میں زیادہ ہوتی ہے، ایک میں کم ہوتی ہے. تو آپ کسی وقت بھی دیکھ لیں. یعنی آگ اگر اپنے ناک کے سامنے ہتھیلی رکھیں گے، ہتھیلی ناک پر، اور اس پر سانس لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک نتنے سے زیادہ ہوا خارج ہو رہی ہے اور ایک نتنے سے ہوا کم خارج ہو رہی ہے. اور جب مریض کو دورہ پڑا ہوگا تو اس کو بھی آپ اس کے ناک کے سامنے ہتھیلی رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس نتنے سے ہوا زیادہ خارج ہو رہی ہے اور کس نتنے سے ہوا کم خارج ہو رہی ہے. آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے روئی لینی ہے اور اسے اکٹھا کر کے جس نتنے سے ہوا زیادہ آ رہی ہے اس نتنے میں ٹھونس دیں گے، اس کو بند کر دیں گے. تکلیف نہیں ہوگی، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی سانس کا ترد نہ کریں. آپ جب اسے آپ بند کر دیں گے تو دوسرے نتنے سے وہ ہوا کی زیادہ مقدار خارج ہونا شروع ہو جائے گی اور مریض کا دورہ ختم ہو جائے گا. بغیر پیسے کے، بغیر کسی ترد کے ایسا مؤثر ٹوٹکا ہے جو فوری طور پر کام کرتا ہے. یعنی جب مریض کو دیکھیں، ہسٹریا کا مریض ہو، اسناق الرحم کا مریض ہو، دورہ پڑا ہوا ہو، تو جس نتنے سے ہوا زیادہ خارج ہو رہی ہے اس نتنے کو روئی کے ذریعے سے بند کر دیں گے تو وہ ہوا دوسرے نتنے میں سے خارج ہونے لگے گی اور مریض ٹھیک ہو جائے گا. معزز ناظرین سامعین، شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ میں نے یہ کیوں نسخہ بیان کیا اور اس سے بچنے کا طریقہ اور اس کے علاج کا طریقہ جب وہ کیوں میں نے رکھا. میں نے دیکھا ہے لوگ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، ٹائم خرچ کرتے ہیں اور لوگوں مختلف قسم کے عاملوں سے لٹتے ہیں.
میں چاہتا ہوں کہ اس سے وہ لوگ بچ سکیں جو اس مصیبت میں ہیں، پڑھتے ہیں، آ جاتی ہے تکلیف، اس کے بچنے کا یہ طریقہ جو میں نے بتا دیا، اگر یہ نسخہ بنا کے استعمال کریں گے تو پھر بھی آپ اس سے بچ جائیں گے، اور اگر دورہ ہوگا تو جو ٹوٹکا میں نے بتایا وہ استعمال کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی وہ مریض کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ معزز ناظرین سامعین، آج کئی ویڈیوز کے بعد میں پھر آپ سے کہنے والا ہوں کہ اگر میری ویڈیوز میں بیان کیا ہوا جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ اسے پسند کرتے ہیں اور آپ کی علم کی کچھ کمی کو پورا کرتا ہے، تو برائے مہربانی سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور لائک بھی کر دیا کیجیے گا، تو پیسے تو نہیں لگتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچ کہنے، سچ سننے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔